تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے اور تحت الشعور کیا ہے۔ شعور تو ہم سب سمجھتے ہیں جو ہماری سوچی سمجھی عقل سے ہم جو چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ لاشعور ہے انکانشیس، وہ چیز جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اور تحت الشعور ہے سب کانشیس۔ سب کانشیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، لیکن وہ ہمارے جذبوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے عمل میں اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے۔ جب آپ زندگی شعوری طور پر کسی بنیادی سوچ کے ساتھ گزاریں، دن رات اس کے بارے میں سوچیں، دن رات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ قلبی طور پر بھی کسی چیز کو اپنے دل کے قریب محسوس کریں اور اس کو اپنے جذبوں میں دھڑکتا ہوا محسوس کریں، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ سوچیں، کچھ جذبے آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو وہ رستہ میری ذات کا حصہ بنا ہوا، میں اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا، لیکن مجھے وہ پتا ہے، وہ میں کانشیسلی نہیں جا رہا۔ جب آپ اندر کے سفر پہ نکلتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں تو آپ شعوری طور پر بھی بہت کچھ جان رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اندر کی ذات پر بھی بہت کچھ گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو اندر کی ذات ہے وہ آپ کے شعور سے بھی زیادہ وزڈم رکھتی ہے، وہ آپ کے شعور سے بھی زیادہ انرچڈ ہے، کیونکہ شعوری طور پر تو میں بیچ میں کہیں کھانا کھانے کے لیے بھی رکوں گا، رات کو میں سو بھی جاؤں گا، زندگی کے کسی اور مسئلے کو بھی اٹینڈ کروں گا، کہیں کاروبار زندگی کے بارے میں بھی بات کروں گا، کہیں حوادث زمانہ کا بھی شکار ہوں گا۔ لیکن اگر میرے اندر ایک لا چل پڑی ہے، اگر میرے اندر کوئی سوچ اجاگر ہو چکی ہے، تو وہ تو میری رات کو سوتے میں بھی ہے، وہ تو میرے خوابوں میں بھی ہے، وہ تو میرے انکانشیس لمحوں میں بھی میرا حصہ ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس سوچ کو اپنا لیا، وہ سوچ جب دن رات میرے ساتھ رہنے لگ گئی، میری ذات کا ایک حصہ بن گئی، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میری ایک فکر بن گئی۔ تو اب آپ اگر میرے سے کوئی سوال بھی پوچھتے ہیں تو میں بیٹھ کر اس کا جواب سوچتا نہیں ہوں کہ اچھا اس کا جواب کیا ہوگا، وہ فکر خود ہی اس کا جواب مجھے دیتی ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی وہ فکر اپنے اظہار پہ مائل ہوتی ہے، میرے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے، سالوں سے موجود ہوتی ہے، میرے اندر پک رہی ہوتی ہے، پنپ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ زبان تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ لینگویج تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ میرے اندر کا احساس یا میرے اندر کی سوچ ہوتی ہے۔ کسی لمحے میں وہ تحت الشعور سے ابلتی ہے یا وہ لاشعور سے ایون ابھرتی ہے، اور وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ میرے شعور سے ہوتی ہوئی میرے قلم تک آتی ہے۔